السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم صل وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آمین یا رب العالمین۔ سنت سیریز میں آج ہم دیکھیں گے اذان کی سنتیں۔ الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب دن اور رات میں 5 فرض نمازوں کے لیے 5 مرتبہ اذان سنتے ہیں۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان اذان کا سننا ٹھیک ہے، باعث اجر ہے، لیکن ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اذان ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے اذان کا جواب دینا چاہیے۔ امام ابن القیم نے زاد المیعاد میں ذکر کی ہیں کچھ اذان کے بعد کی سنتیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اذان سن کر اس کا جواب دیا جائے، مگر کیسے؟ جو بھی مؤذن کہے جب وہ کہہ لے تو پھر اس کو ہم بھی ریپیٹ کریں، لیکن جب وہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہے تو اس کے جواب میں ہمیں کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کا مطلب کیا ہے؟ حقیقت میں ایک دعوت ہے، بلاوا ہے، پکار ہے نماز کی طرف، فلاح کامیابی کی طرف۔ لیکن ہم سن کے کہیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ دعوت، یہ پکار، اذان سنی ہے، لیکن اس کے بعد نیکی کرنے کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی طاقت آپ ہی کی طرف سے ہے۔ آپ کی مدد اور توفیق کے بغیر ہم نیکی نہیں کر سکتے۔ اذان کے بعد کی نیکی مطلب نماز پڑھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ ساری نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی فضیلت یہ ہے، اب یہ یعنی جو بھی اذان کا جواب دے گا اس کو کیا ملے گا؟ اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم شریف کی یہ حدیث ہے۔ اور اس کے علاوہ اذان دے لیا، اذان کا جواب دے دیا، دعا ختم، اذان ختم ہو گئی، اب ہمیں دعا پڑھنی ہے۔ سب سے پہلے تو جو ہے درود شریف پڑھنا چاہیے اذان کے بعد۔ سب سے افضل درود جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کو سنو تو تم بھی اسی کی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت فرماتا ہے، یعنی 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں اللہ ہی کی رحمت کی ضرورت ہے۔ اور درود شریف پڑھنے کے بعد جو ہے وہ کیا کیا جائے؟ دعا پڑھی جائے اذان کے بعد۔ کیا ہے وہ دعا؟ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته۔ اور اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور پھر رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا۔ یہ ہے دعا درود شریف پڑھنے کے بعد، اذان کے بعد۔ اس میں جو مین چیز ہے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگا جا رہا ہے۔ اور وسیلہ کیا ہے؟ وسیلہ جنت میں ایک مقام ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، یہ فرمایا کہ وسیلہ جنت کا ایک مقام ہے جو صرف ایک شخص کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ ایک شخص میں ہوں گا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ جو شخص میرے لیے ہر اذان کے بعد وسیلہ
مانگے گا، وسیلے کی دعا کرے گا، یہ مفہوم ہے حدیث کا، تو اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو جائے گی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے اللہ کے حضور۔ کس کے لیے؟ جو ہر اذان سننے کے بعد درود شریف پڑھے اور پھر یہ دعا پڑھے، وسیلہ مانگے۔ خاص طور پہ یہ وسیلے والی دعا کی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ اذان کے بعد کی یہ ساری دعائیں پڑھنے کے بعد اپنے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، یعنی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا جائے کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن جس طرح کہے اسی طرح کہا کرو، پھر اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو وہ تمہیں عطا کرے گا، یعنی اللہ صلی اللہ سے دعا کی جائے تو وہ قبول ہوگی۔ اب یہ تھی کچھ سنتیں، اذان کے بعد کی سنتیں، یا اذان کا جواب کہہ لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 دفعہ اگر ہم ان سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو سوچیں ہر ایک دن میں ہم کتنی دفعہ جو ہے وہ کتنا اجر کما لیں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آگے پہنچانے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔